فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سامعین و سامعات، حالات اور منہج سلف کا یہ قافلہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن ہے۔ یہ راستہ، یہ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر، راستے پر چل کر امر بالمعروف نہی عن المنکر، صحیح کو صحیح کہنے اور باطل کو باطل کہنے اور اس سے دور رہنے کا ہے۔ اس منہج پر، اس راستے پر چلنے والوں کی ایک روشن تاریخ ہے جس کا ورق ورق داعیان منہج سلف کے جہود سے مزین ہے۔ سلف صالحین کی جو خدمات ہے، جو کارنامے ہیں، اس سے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ سلام ہو ان پاک باز معزز ہستیوں پر جنہوں نے سخت سے سخت حالات میں بھی کتاب و سنت کے علم کو، کتاب و سنت کے پرچم کو بلند کیے رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں مجھے اور آپ کو، یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو مشکل اور کٹھن جو حالات سے میں اور آپ جو گزر رہے ہیں، ان سخت سے سخت حالات میں بھی مجھے اور آپ کو کیسے کتاب و سنت کا متبع بننا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں بتاتی ہے۔ قرآن مجید اور یہ جو حالات ہے، یہ حالات مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی جو بدعقیدگیوں میں پڑی ہوئی ہے جو زندگیاں ہیں، شرک و بدعات میں مبتلا میری اور آپ کی جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں سے نکل کر کے لعلہم یرجعون، یہ حالات، یہ مشکل ترین جو حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات مجھے اور آپ کو رب العالمین کی طرف پلٹاتے ہیں، رب العالمین کی پہچان سے دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے دور، صحابہ کرام کے منہج سے دور ہو کر کے یہ جو انسانیت، یہ جو لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام حالات سے نکال کر کے یہ جو حالات مجھے اور آپ کو یہی درس، یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو رب العالمین کی طرف پلٹنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے اندر بدعقیدگی رکھ کر کے، آپ دنیا کی محبت اپنے اندر پیدا کر کے، شرک و بدعات میں ملوث ہو کر کے کیسے ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے ان حالات سے لڑ سکتے ہیں؟ آپ کو بدعقیدگی سے توبہ کرنی ہوگی، آپ کو شرک و بدعات سے نکل کر کے خالص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنی ہوگی، اور کتاب و سنت کی جو طاقت ہے اس کو ماننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، ایک بندے موحد کا اس بات پر یقین اور ایمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی طاقت کو مانتا ہے، اس کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کے ساتھ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنے اندر منافقت رکھ کر کے کیسے حالات کا رونا رو سکتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رب العالمین قرآن مجید میں منافقوں کے عذاب کو بیان کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، منافق بہادر نہیں ہوتا ہے، منافق بزدل ہوتا ہے۔ انسانی ضمیر کے فقدان کے ساتھ انسان کے اندر بے بصیرتی اور بے بصارتی در آتی ہے۔ بظاہر تو یہ منافقین کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، بظاہر تو سلفیت کے گن گاتے ہیں، لیکن ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس سلفیت کے میدان کو، اس سلفیت کی نشر و اشاعت کو، کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو کیسے روکا جائے۔ ان منافقوں کے چہروں کو دیکھے، سانپوں کے چہروں کے مانند بجھے ہوئے ہوتے ہیں، مہلک زہر اپنے وجود میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ تباہ کن ہوتی ہے، طبیعت درندہ صفت ہوتی ہے، فکر و عمل میں کمزوری ہوتی ہے، فکر و عمل میں ان کے تباہی ہوتی ہے، سوجھ بوجھ کا استقامت و استقلال سے دور کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حالات کیسے بھی ہو، یہ حالات، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں مجھے اور آپ کو رب العالمین سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ خالص اسلام و ایمان اور خالص کتاب و سنت اور سلفیت کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر صحابہ کرام کے جیسا
جذبہ ایمان و عمل و کردار اور اخلاق پیدا کریں. جب آپ سلفیت پر چلیں گے، کتاب و سنت کو مان کر کے اس پر عمل کریں گے، تبھی آپ یہ جو کفر و باطل کے بیرونی فتنے ہیں اور نفاق پردہ لوگوں کے نفاق پروردہ لوگوں کے یہ جو اندرونی فتنے ہیں، وہی شخص بچ سکتا ہے جسے سلف صالحین کا طریقہ فہم و عمل ملا ہوا ہو. میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ تم رب العالمین کی مدد کرو. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا جائے، اسلام کو مانا جائے اور اسلام پر عمل پیرا ہو، سلفیت کو سمجھے اور سلفیت ہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، شرک و بدعات سے بچا جائے، کیونکہ سلفیت رب العالمین کی مدد و نصرت سے تا قیامت غالب رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا. یہ جو مخالفین ہے، یہ جو منافقوں کی منافقت ہے، یہ جو سلفیت کی دعوت کو روکنے کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو جھوٹے الزامات ہیں، جتنی بھی پلاننگیں سلفیت کے خلاف کی جائے، یہ پلاننگ، یہ منصوبہ بندیاں سلفیت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. سلفیت غالب ہو کر کے رہے گی رب العالمین کی تائید و نصرت سے حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ رب العالمین کا حکم آ جائے. یہ کتاب و سنت کی طاقت ہے، کتاب و سنت کی اتباع کا نتیجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ رب العالمین کی تائید و نصرت سے بہرور ہو کر کے حق پر قائم رہے گا. اور یہ سلفیت نام ہے خالص کتاب و سنت اور خالص صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کا. صحیح اور خالص اسلام کی ترجمانی کرنے والی یہی سلفیت ہے. اور یہ سلفیت باطل افکار اور یہ دور جدید کے نام نہاد یہ جتنے مفکرین ہیں، ان کے جو باطل افکار ہے، ان تمام گمراہ فرقوں کے لیے یہ سلفیت شمشیر بے نیام کی مانند ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ حالات مجھے اور آپ کو سلفیت کی طرف لوٹا رہے ہیں، صحابہ کرام کے منہج کی طرف لوٹا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹا رہے ہیں. اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے، نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیے یہ حالات مجھے اور آپ کو تہس نہس کر دیں گے. اسی لیے اپنی طاقت کو بحال کرنا چاہتے ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو سلفیت پر چلنا ہوگا. اور یہاں پر ایک اہم بات یہ نوٹ کر لینے کی ہے، نوٹ کر لیجئے، سلفیت کے خلاف یہ گمراہ لوگ جتنے ہیں، شیطانی اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے سلفیت کی راہ میں مختلف قسم کے کانٹے بچھا دیتے ہیں. لیکن سلفی حضرات ان کی راہ میں جو بچھے ہوئے جو کانٹے ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر پوری ثابت قدمی اور ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب و سنت کے دلائل اور فہم سلف، یہ جو دعوت حق ہے، اس کو اجاگر کرنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سلفیت کا جو راستہ ہے یہ بڑا مبارک راستہ ہے. جو اس راستے کو سمجھ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانیاں اس کو مل جاتی ہے، وہ فتح یاب ہو کر کے نکل جاتا ہے. اسی لیے کتاب و سنت سے جڑے رہے اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ حالات ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے اور ہماری اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اور اپنی زندگیوں کو بدل کر کے خالص کتاب و سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان حالات کو بدل دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.